قرآن کی تعظیم کے بالکل برخلاف ہے ہمارا رویہ جو رمضان کی تراویح میں نظر آتا ہے۔ رمضان آنے والا ہے، بعض دوستوں نے توجہ دلائی، اس لیے خاص طور پر یہ بات عرض کی جاتی ہے۔ ہماری مسجدوں میں جو تراویح ہو رہی ہے، مجھے اس پر ڈر ہے کہ اس میں ثواب کم عذاب زیادہ ہے۔ قرآن کا مذاق ہو رہا ہے۔ جس ایکسپریس رفتار سے قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح بات کر رہے ہو؟ اس طرح تیز تیز کسی ڈی ایم کے پاس جا کے بات کرو، پتہ چل جائے گا۔ ذرا کسی کوتوال کے پاس جا کر اس رفتار سے بولنا شروع کرو، انشاءاللہ گھر والوں کو اچھی موٹی رقم دے کر چھڑانا پڑے گا، اور جتنے بید پڑھیں گے وہ تحفہ الگ سے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ٹرین چل رہی ہے، یہ اللہ کی کیسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسی بے احترامی ہے۔ نماز میں ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کو سنا رہے ہیں اس کا کلام۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو کس کو سناتے ہیں؟ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کا تو یہ خاص مراقبہ تھا۔ دو مراقبے حضرت کے یہاں تھے قرآن کی تلاوت کے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو یہ سمجھ کے بیٹھو کہ اللہ میاں نے کہا ہے ہم کو سناؤ۔ جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو، اور واقعہ ہے اللہ نے کہا ہے ہماری کتاب پڑھ کر ہم کو سناؤ۔ جب پڑھنے بیٹھو تو یہ سوچ کے بیٹھو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم کو سناؤ، تو ہم قرآن صرف پڑھ نہیں رہے ہیں، اللہ کو سنا رہے ہیں۔ جس کے دل میں یہ خیال ہوگا مجال ہے کہ تیز پڑھ سکے، جب اس طرح کوئی تراویح پڑھنے والا پڑھے گا اور سننے والے سنیں گے تو دل خوف خدا سے آباد ہو جائے گا، اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اس کی محبت اور پیار دل کے اندر آئے گا، اور یہی تو ایمان کی جان ہے۔ خاص طور پر قیام اللیل اور صلاۃ اللیل اور تراویح کی نماز اور رمضان کی رات کی نماز، اس کو تو خاص طور پر اسی لیے رکھا گیا تھا کہ یہ خدا سے اس وقت کی راز و نیاز کی باتیں ہوں جس وقت رحمت خداوندی سارے زمانے میں سب سے زیادہ متوجہ ہے۔ اس لیے بھائیو، کوشش کرو کہ تمام مسجدوں میں جا کر ائمہ سے بات کرو، مساجد کے ذمہ داروں سے بات کیجئے، حفاظ کرام سے بات کیجئے کہ یہ بہت تیز پڑھنے کی روش بالکل ختم ہونی چاہیے۔ ایک مسجد میں 6 دن میں قرآن ختم، اس کو لوگ اچھی چیز سمجھتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں۔ یہ جرم ہے، جرم، اور اس پر اشتہار بھی لگایا جائے۔ علانیہ جو گناہ کیا جائے اس کی معافی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافی، میری پوری امت کی معافی ہو سکتی ہے، الا المجاہرون، سوائے اعلان کر کے گناہ کرنے والوں کے۔ کھلم کھلا گناہ، یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ خداوند قدوس کے مقابلے میں جرأت ہے، اور ایسی جرأت کہ اس کی کتاب کو مشق ستم بنا لیا جائے۔ یہ جو 5 دن میں اور 6 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے، اس کا چور یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ سمجھا بھی نہیں ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ایک جہالت لوگوں نے ایجاد کر لی ہے اور کسی طرح اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں کہ 5-6 دن میں قرآن مجید ختم ہو جائے اور اس کے بعد تراویح کی چھٹی۔ حالانکہ قیام اللیل پوری رمضان کی عبادت ہے، تراویح پوری رمضان کی عبادت ہے، اور اس میں بھی جیسے جیسے رمضان آگے چلتا جاتا ہے ویسے ویسے رات کی عبادت کا فضل اور اجر و ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بڑا مجاہدہ فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا، اذا دخل العشر شد میزرہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، جب آخری 10 دن رہ جاتے تھے تب تو حضور کمر کس لیتے تھے، بس اب رات میں تو صرف عبادت ہوتی تھی،
اور ہمارے یہاں جیسے جیسے رمضان بڑھتا گیا مسجد کی صفیں کم ہوتی چلی گئیں، آخری راتوں میں 2 صفیں رہ گئیں، 3 صفیں رہ گئیں۔ کیوں محروم ہوتے ہیں اس عظیم اجر و ثواب سے؟ ایک سال اگر اچھی تراویح نصیب ہو جائے تو دنیا وما فیہا کی دولت سے بہت زیادہ ہے۔ میں کئی سالوں سے رمضان کے شروع کے کچھ ایام انگلینڈ میں گزرتے ہیں، زیادہ گھومنا پھرنا تو نہیں ہوتا، 2-3 ہی اسلامک سینٹرز میں جانا ہوتا ہے رمضان کی وجہ سے، لیکن وہاں کے یہ حالات معلوم ہیں کہ تقریباً تمام مسجدوں میں، بہت تھوڑی سی مسجدیں ہیں ہمارے بعض ناواقف قسم کے بھائیوں کی جن کے یہاں دین کی حقیقت سے زیادہ دھوم دھڑکوں کی اہمیت ہے، ان حضرات کے یہاں تو ہوتے ہیں ابھی بھی 5-5 پارے اور 4-4 پارے۔ باقی الحمدللہ یو کے میں تقریباً تمام مساجد میں روزانہ 1 پارہ پڑھا جاتا ہے، صرف 4 دن 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے تاکہ 29ویں شب میں جا کر ختم ہو جائے، صرف 1 پارہ، اور وہ بہت اطمینان کے ساتھ، اس طرح کہ عربی نہ سمجھنے والا بھی قرآن کے الفاظ سمجھتا چلتا ہے، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا۔ کیا یہ ممکن نہیں؟ وہاں ممکن ہے، یہاں ممکن نہیں۔ جہاں رات 5 گھنٹے کی اور 6 گھنٹے کی ہو رہی ہے، افطار اور سحری کے درمیان 5-5.5 گھنٹے کا فرق، اتنا تھوڑا سا وقت ہے، اسی میں افطار بھی کرنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، سحری بھی کھانی ہے، تھوڑا بہت آرام بھی کرنا ہے، اور اطمینان سے تراویح پڑھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن سے محبت ہے۔ تو اس کی بات چلائیے۔ میں تو اسی مجلس میں لوگوں کو یاد ہوگا کئی مرتبہ رمضان سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے، اور جگہوں پر بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ خوب اطمینان سے قرآن پڑھا جائے اور پورے رمضان اطمینان والی تراویح ہو۔ بلکہ ایک بات عرض کروں، مجھے یہ الم تری کیف والی تراویح سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ معذوروں کی تراویح ہے بھائی، یہ صحت مندوں کی تراویح نہیں ہے۔ تراویح تو خاص طور پر اسی لیے رکھی گئی تھی کہ اس میں کچھ قرآن پڑھا جائے۔ ہم لوگوں نے اس کو بھی ٹرخا دیا، ہم لوگوں نے اس کو بھی 10 صورتوں میں ٹرخا دیا۔ یہ تراویح کا قتل ہے، یہ رمضان کی عظیم الشان عبادت قیام اللیل کا قتل ہے۔